نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کے سلسلے میں لوگوں کو ہر طرح سے گمراہ کرنے اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے اور ان کا ذہن اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہیں قرآن پاک کی آیات کو بھی اگر چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کا معنی و مفہوم تبدیل کرنا کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کی معنی بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا ہوتا ہے کہ بھئی حق والی جماعت ہم ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے پاس یہ قرآن و حدیث ہے۔ اب دیکھیں، جو قرآن و حدیث کو مانتا نہ ہو، آیت آ جائے اس سے یعنی اعراض کر جائے اور یا اس کی معنی و تفاسیر میں تبدیلی کر دے، اپنی طرف سے کوئی مفہوم بنا لے، پھر بھی حق پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات ڈالنا کہ بس بھائی جتنے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں یا فرقے، ان میں اہل الحدیث کے بغیر اور سارے ہی کسی کام کے نہیں ہیں، یا گمراہ ہیں یا وہ باطل ہیں، اس طرح کا ذہن دینا، اور اپنے دلائل کو بس جو انہوں نے پیش کر دی بس ان کو ہی حرف آخر سمجھنا اور ان کے دلائل کا بالکل ہی انکار کر دینا۔ ایک ہی اسی طرح کا ایک بندہ ہے جس کی مختصر ویڈیو کلپ آپ سن لیجئے۔ اب بات صرف دنیا تک نہیں رہ گئی، آخرت تک، قیامت تک بات چلی گئی ہے، ذرا سن لیں یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا دانتوں سے، افسوس، ندامت، اور کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہوگا لیکن سمجھانے میں ایک جملے میں سمجھ میں آ جائے کہ کاش کہ میں اہل حدیث ہوتا۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش میں اہل حدیث ہوتا۔ تو سامعین ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سورہ فرقان کی آیت وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اب دیکھیں اس میں اس نے کیا اپنی طرف سے بات ڈال دی۔ اب مجھے بتائیں اس سے کیا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی کوئی سر پر قرآن اٹھا کر قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بھئی اگر آپ سچے ہو تو میں قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں یہ جو بار بار قسم، وہ شیطان کا کام ہے نا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جو سر پر قرآن رکھ کر قسمیں اٹھانا ہی پتہ نہیں کیا ثابت کر رہا ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جو نا، یا یہ جو ہے نا ظالم جو نا اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا ندامت و حسرت و افسوس کی وجہ سے، یہ کہتا ہے وہ جو بندہ کہے گا نا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہتا ہے میں، یعنی سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، بندہ کہے گا کاش میں اہل الحدیث ہوتا۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ دجل و فریب کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا؟ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ وہاں کافر اور مسلمان کا مسئلہ چل رہا ہے، اس نے اس کو فرقہ واریت میں ڈال دیا۔ گویا ایک منظر پیش کر رہا ہے کہ بھئی اور فرقے والے جنہیں مسلمان بھی ہو کر بھی جہنم میں جائیں گے، وہاں یہ کہیں گے کہ کاش میں اہل الحدیث ہوتا، یا یعنی ان کے لیے جو نا فیصلہ آ چکا ہوگا ناکامی کا، تو وہ اس وقت ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور کہیں کاش میں اہل الحدیث ہو۔ اس طرح کا کوئی منظر پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اب اور تو آپ تفسیر دیکھ لیں، تفسیر مداری دیکھ لیں، تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تو بھی یہی وہ کیا نا، عقبہ بن ابی معید کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہیں، تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے۔ بلکہ ان کے اپنے عبدالسلام بھٹوی نے لکھا قیامت کے دن یہ جو منظر ہے، کہتا ہے اس سے مراد مشرک ہوگا، اور وہ کہتا ہے جب وہ ایمان والوں کو دیکھے گا نا جنت میں، یہاں تک لکھا جنت میں دیکھے گا، خواہ وہ کسی درجے کے ایمان والے ہوں، کتنے ہی کمزور ایمان والے ہوں، کتنی واضح بات کہتا ہے، وہ کافر اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، میں مسلمان ہو جاتا، ایمان کو قبول کر لیتا۔ اب ایمان کی قبولیت والی بات کو اس نے اس پر چسپاں کر دیا کہ کاش کہ میں اہل الحدیث ہوتا۔ ارے بھائی یہ تو آپ کا نام اللہ کے رسول نے بتایا تک نہیں ہے۔ تفاسیر میں اور احادیث سے سنت کا اہتمام تو سمجھ میں آتا ہے، سنت کی تاکید سمجھ میں آتی ہے، اہل السنت والجماعت کے فضائل نظر آتے، اہل الحدیث کے کہیں نہیں آتے۔ لیکن لوگوں کو جو گمراہ کرنا ہے نا، تو بھائی یہ بات ذہن میں ڈال دے لوں، کاش کہ میں اہل الحدیث ہوتا۔ مجھے بتائیں اب یہ قیامت کے دن سے بھی لوگ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور پوری امت کو اس طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔